تو اللہ کا اجر میرے بھائی تھوڑا نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اس جنت کو ہدف بناؤ گے تو ہم دنیا میں بھی سکون دیں گے. تو وہ بات وہیں رہ گئی تھی, سکون کیوں ملے گا دنیا میں؟ اس لیے کہ آپ کا ہدف ایک حقیقی ہدف ہوگا. جو آدمی سفر سے دل لگا لے تو اس کو کبھی بھی سکون کیوں, مصنوعی طور پر تو اپنے آپ کو جیسے چائے کی ملائی میں پھونک مار کر چائے پی لو والا سکون تو مل جائے گا اس کو, حقیقت میں سکون نہیں ملے گا. اتنا ہی ملے گا کہ وہی آپ سے کہے گا مصیبتیں جب دنیا میں آئیں تو چائے کی ملائی کو پھونک مار کے پی جاؤ. تو جب تک مصیبتیں نہیں ہوں گی نا آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ جملہ سن کے کیا زبردست موٹیویشن ملی ہے. پوری زندگی کے لیے غموں کا محترم نے حل بتا دیا, لیکن جب ٹینشن آئے گی نا تو آپ کی اپنی پھونک ختم ہو چکی ہوگی. حقیقت ہے, چائے بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو اور ملائی پہ اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا کہ یار یہ ایک تو ملائی کی ہوا اتنی موٹی. تو جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے. یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, تو بھائی آپ نے ہدف بنایا میرا اتنا بڑا بنگلہ مل گیا, سکون سے تھوڑی بیٹھو گے آپ کمپٹیشن میں ہدف بنایا نا. تو 1000 گز سے بڑے بڑے بھی لوگوں کے بنگلے ہیں. ابھی آپ نے اس لیے نہیں دیکھے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں. 1000 والے کی اوقات ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں اس سے بھی دیکھو, ہمارے حکمران آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جیلسی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں نہیں وزیر اعظم بنا. ہمیں پتہ ہے یار یہ ہماری اپروچ ہی نہیں ہے. لیکن ہم اگر کسی علاقے کے ناظم بن جائیں نا پھر ہمیں بھی جیلسی ہوگی, یار مجھے آنا چاہیے تھا, یہ کیوں آ گیا. تو آپ جب دولت کو ہدف بنا کے اس کے پیچھے بھاگو گے, آپ کے پاس جس دن لینڈ کروزر آئی 4-6 دن تو سکون ہوگا. اس کے بعد آپ کہو گے یار اس سے بھی اچھی مارکیٹ میں گاڑیاں, آپ لوکیشن بھی اپنی چینج کر دو گے, گھر بھی چینج. آپ پٹیل پاڑا سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ ڈیفینس. پھر وہاں آپ اس اسٹائل کے لوگوں سے ملو گے. آپ پھر اس سے اوپر جا کے اس سے اوپر اسی غم میں پھر آپ کو بڑھاپا آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ, میرے بال کہاں جا رہے ہیں, میرے دانت کیوں گر رہے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کر لی, میرے دانت نہیں بچا سکتی وہ. کمر میں درد کیوں ہوا, ایک دم رپورٹ آئے گی آپ کو تو جی کڈنی کا کینسر ہے. میں نے دیکھا ہے, اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھا ہے, بڑے بڑے اچھی زندگی لگژری, اور اپنے ہی ریلیٹیوز میں دیکھا ہے. ایسے ہی گئے تھے کچھ اور سی ٹی اسکین کروا کسی اور کے لیے رہے تھے, کوئی اور مسئلہ تھا. سی ٹی اسکین میں آیا آپ کے تو گردے میں کیا ہے, ایک رسولی ہے, چیک کروایا تو کیا ہے, کینسر. پھیل گیا بہت, زندگی کے مزے کیا ہو گئے, ختم. اب کیا کریں, اب کون سا بنگلہ لیں, ابے بنگلے چھوڑ مجھے جھونپڑی دے دے, میرا گردہ کیا ہو جائے, صحیح ہو. یہ حقیقت ہے بھائی, جن کے ساتھ ہو رہا ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمارے ساتھ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا, یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے, آخرت سے دل لگاؤ بھائی. مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے, تو یار ہدف ہی آخرت کو بناؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, ایسی کی تیسی اس دنیا کی. تو آخرت کو ہدف بناؤ گے, سکون کی زندگی گزرے گی. اور اس سکون سے بہت سی بیماریاں ویسے ہی شارٹ ہو جائیں گی. سکون سے نا, ویسے ہی سکون کی نیچر یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ کرونا میں ٹینشن سے مرے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ایک بس بیان کر کے واقعہ ختم کرتا ہوں, یہ واقعہ بیان کر کے. بوڑھے ماں باپ کو کرونا ہوا, جوان بیٹے کو بھی ہوا. بوڑھے ماں باپ بچ گئے, بیٹا مر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے نے مسلط کر لیا تھا اپنے اوپر, ڈر گیا تھا بہت زیادہ, اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکا بیماری کا. اور ماں باپ کیونکہ پرانے لوگ تھے, پرانے لوگ اتنی ٹینشن نہیں لیتے تھے, ماں باپ کو کچھ نہیں ہوا, وہ بچ گئے, حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور یہ جوان تھا. اس کا انا للہ. تو جس سکون کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں نا, وہ سکون ہمیشہ ان سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو ملتا نہیں ہے. تبھی آپ ان دنیا داروں میں دیکھیں نشے کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ اتنی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اگر دنیا ترقی کر رہی ہوتی تو نشہ بڑھ تھوڑی رہا ہوتا, کم ہو رہا ہوتا. جو نشئی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے کہ یار ہمیں ویسے ہی لائف میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اب ہمیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈرگس اور نشے کا ریشو بڑھ رہا ہے. یہ بڑھنا اس کی علامت ہے کہ بے سکونی بڑھ رہی ہے. حالانکہ سکون کے تو سارے وسائل ہیں آپ کے پاس. غریب سے غریب آدمی بھی
سفر کر سکتا ہے پیدل, اس کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کے سارے ذرائع ہیں, بے سکونی ہول سیل کے حساب سے پھیل رہی ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی سکون چاہتے ہو آخرت کو ہدف بناؤ, سکون کے لیے نہیں. اگر سکون کے لیے بناؤ گے پھر نہیں ملے گی آخرت, کیونکہ اللہ آپ کے دل کے چور کو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آخرت کو ہدف بنا رہا ہے سکون کے لیے, اس کا اصل ہدف سکون ہے, آخرت نہیں ہے. سکون بھی زندگی سے ختم کر دو, یعنی سکون کا ہدف بنانا. بولا بھائی آخرت چاہیے ہمیں, سکون گیا تیل لینے, بس ہمیں پھر ملے گا سکون. اور اگر کیونکہ لوگ نا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, چلو جی مفتی صاحب کا بیان سنو, میں آخرت کو ہدف بناتا ہوں, میں ہر عمل میں نیت کرتا ہوں جنت کی, میں اگر بزنس بھی کر رہا ہوں اس لیے تاکہ رزق حلال کماؤں اور پھر خود بھی کھاؤں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. سکون تو ملا نہیں یار مجھے. اگلے دن چیک کر رہا ہوتا ہے, آج میں ڈپریشن کی 2 گولیاں کھاتا تھا, آج 4 کھائی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا, تو کہاں گیا سکون بھائی. بھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں کیا ہے, چور ہے. سکون کو بھی ایک طرف رکھو, سکون کی بھی ایسی کی تیسی, آخرت ہے. تو جو اس کو ہدف بنائے گا نا, ایک صاحب نے حضرت حکیم الامہ مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, مزہ کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. مزہ آئے نہ آئے پڑھو آپ, بس اللہ کہہ رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اسی میں انشاءاللہ سکون ملنا. سکون کو لفٹ نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جلدی سے سوال دے دو, بہت زیادہ ہو گیا, ٹائم بہت ہو گیا. ہمیشہ بولتا ہوں تھوڑا مختصر کروں گا.